Limitless is God in His glory. Subhan Allah. Limitless ہے اللہ اپنی گلوری میں. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, اور ہائی ہے, ایگزالٹیڈ ہے above whatever they associate with Him. وہ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے. اللہ تعالیٰ بھی کسی کو شریک کرنا پسند کرے گا جو اتنا زبردست کریٹر ہے, جس کی اتنی پرفیکٹ کریشن ہے, جس نے ڈی این اے بنا دیا, جو ایک سیل سے ٹریلین آف سیلز کو ایمرج کراتا ہے. کیسے پتا ہے ایک سیل کو کیسے پتا ہے کہ میں نے دوسرے سیلز بنانے ہیں, اور کتنے تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں ہیومن بینگز میں. وہ سیم سیلز نہیں ہوتے, جو ٹریلین سیلز ہیں وہ سارے سیم نہیں ہیں, چھاپا نہیں ہے. ہر سیل کی اپنی ایک ٹائپ ہوتی ہے, ہر سیل کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس میں ایک الگ انفارمیشن ہوتی ہے ڈی این اے کے حوالے سے. thousands of types of cells ہیں, اور each one is so complex. یہ نینو کیمیکل مشینری which is beyond our imagination, which is beyond our comprehension. اور اس نینو کیمیکل مشینری میں ایک ایسا مینول سسٹم اور پرفیکٹ سسٹم آف انفارمیشن سمایا ہوا ہے جو ہماری باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے, جو ہماری باڈی کو انسٹرکشن دے رہا ہے, جو ہماری باڈی کے میکانزمس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ بائی چانس بن گیا. کیا یہ ساری چیز نیچرل سلیکشن سے بن سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک عام سی گاڑی جو ہے اس کے پروگرامنگ کے پیچھے ایک انجینئر ہے, اس کی پروگرامنگ کے پیچھے ایک کمپنی ہے, لیکن انسان کی کریشن کے پیچھے اور کائنات کی کریشن کے پیچھے کوئی نہیں. بائی چانس ہے, نیچرل سلیکشن ہے, دھماکے سے بن گیا. اگر کوئی اس پہ بلیو کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز, لیکن میرا تو خیال ہے وہ شخص پاگل کہلائے گا, یا وہ شخص بائیگوٹ کہلائے گا. پریجوڈیس ہے اس میں بہت زیادہ. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں ہمیں کہتے ہیں, آیت نمبر 12 سے 14, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا من طین, این ایکسٹریکٹ آف کلے, مٹی سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, then we placed him as a sperm drop in a firm lodging. اس کے بعد ہم نے اسے ایز اے sperm ایک فرم لodging میں, ووم میں رکھا. انسان کو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. انسان نے تو وہ عمل کیا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, then we made the sperm drop into a clinging clot. اس کے بعد اللہ نے اس نطفے کو علقہ میں تبدیل کیا. علقہ کا مطلب ہوتا ہے something which clings, کیونکہ ہمارا جو ایمبریو ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں جو ایمبریو ہوتا ہے, وہ لیچ لائک سبسٹنس بھی ہوتا ہے, اور علقہ کا مطلب لیچ لائک سبسٹنس بھی ہے, وارم لائک سبسٹنس. علقہ کا مطلب ہے something which clings, اور علقہ کا مطلب کلاٹ بھی ہے. تینوں چیزیں قرآنک ورڈ, روٹ ورڈ پہ جو ہے بالکل پوری اترتی. اس کے بعد ہم نے اس کو علقہ میں تبدیل کیا, اینڈ وی میڈ دا کلاٹ انٹو اے لمپ آف فلیش, اور اس علقہ سے ہم نے لمپ آف فلیش نکالا, ایمبریو سے فیٹس بنا. اینڈ وی میڈ دا لمپ بونس اینڈ وی کورڈ دا بونس وتھ فلیش. کے بعد بونس کو فلیش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کور کیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, and we covered the bones with flesh and then we developed him into another creation. اور پھر اللہ نے اسے ایک اور ہی کریشن بنا ڈالا, سپرم کے ڈراپ کو انسان بنا ڈالا اللہ نے. امیجن دس, کتنے پیریڈ میں؟ 9 months میں. اللہ کو یہ پیریڈ نہیں درکار, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ٹائم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے, ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے. 9 months میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹریلین آف سیلز, جس میں انکوڈنگ ہے, انفارمیشن ہے, اس کا نروس سسٹم ہے, اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, اس کے آرگنز ہیں, اور وہ پرفیکٹ طریقے سے انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اس لیے تیرا رب بہت ہی بابرکت ہے اور وہ احسن الخالقین ہے. ہی از دا بیسٹ آف کریٹر, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کریشن میں, جیسی کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کرتے ہیں سورہ روم میں چیپٹر 30 ورس نمبر 22 سے میں آپ کے سامنے آیات رکھنا شروع کرتا ہوں. یہ میں ریسنٹلی پڑھا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو, سورہ روم ماشاءاللہ آج کل پڑھا رہا ہوں میں. اس میں مجھے یہ جو پیسج نظر آیا, میں نے کہا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اس پر بیٹھ کر سوچتے ہیں, تدبر کرنا چاہیے قرآن پہ. ورس 22 سے شروع کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اینڈ آف ہز سائنس, اور اس کے سائن میں سے, اس کی آیات میں سے تخلیق کائنات ہے, یعنی کہ کریشن آف ہیونز اینڈ دی ارتھ.
एंड द डाइवर्सिटी ऑफ योर लैंग्वेजेस, और आपकी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पर्शियन बोलता है, बच्चा जो है वो विद इन 2 ईयर क्या क्या लफ्ज सीख जाता है, क्या क्या लैंग्वेज सीख जाता है। हाउ कम? किसने उसको लैंग्वेज की कैपेबिलिटी दी है? किसने आपको लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपके दिमाग में वर्निक्स एरिया ही ना होता जो लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है, आप लैंग्वेज कैसे कॉम्प्रीहेंड कर लेते? अगर आपके ब्रेन में ब्रोकाज एरिया ना होता, आप बोल ही नहीं सकते, आपकी जुबान ही नहीं हिलनी थी, आपकी स्पीच ही नहीं होनी थी। अगर आपके माइंड में, आपके ब्रेन में प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ही ना होता, तो आप इंतहाई बेवकूफ़ क्रिएचर होते, जैसे जानवर होता है। क्योंकि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो चीज़ है जो आपको इंसान बनाता है, जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी एंड दी एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फेमस है, मतलब जो कि उसके लिए जाना जाता है। और जब बंदा शराब पीता है तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स लॉक हो जाता है। रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, वो सेंसेस खो देता है। जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स गया तो इंसान दरिंदा बन जाता है। और आशिक का भी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है। ये मेरी रिसर्च है। जब बंदा इश्क में पड़ जाता है और उसकी जिद लग जाती है कि मैंने यहाँ शादी करनी, तो फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं समझा सकती, क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बंद हो जाता है। क्योंकि वो जो केमिकल उस टाइम पे रिलीज़ हो रहे होते हैं, डोप रिलीज़ हो रहा होता है, वो इतनी मिकदार में रिलीज़ हो रहा होता है कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बेचारा अपने आप को लॉक लगा लेता है कि ये बेचारा मारा ना जाए। तो एनीवे, इसलिए आशिक को समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन की और अल्लाह ताला की पावर की अक्कासी करती हैं। तख्लीक कायनात, इन दी हेवन्स एंड दी अर्थ, सोचने अगर आप बैठें, तदब्बर करने बैठें अपने रब पे, अपने क्रिएटर पे, कि वो कितना ऑसम है, वो कितना ज़बरदस्त है। जब हमारे सामने रोनाल्डो आ जाए, आज बच्चों के सामने मेसी आ जाए, तो आपने देखा है वो स्टेडियम में क्या करते हैं? इस तरह हाथ करके यूं 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 करते हैं। क्यों करते हैं? लिटरली सजदा कर रहे होते हैं, लिटरली प्रोस्ट्रेट करने लगते हैं कि यार क्या ऑसम, मतलब इसकी गेम क्या है, अमेजिंग। तो अल्लाह के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की क्रिएशन के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की किस तरह अल्लाह ने हेवंस को खड़ा किया हुआ है, किस तरह अल्लाह ताला ने गैलेक्सीज बनाई हैं, ब्लैक होल्स का क्या पर्पज़ है, ब्लैक होल किस तरह हर गैलेक्सी के सेंटर में अल्लाह ने रखा हुआ है और उसका एक ख़ास पर्पज़ है उस सुपर मैसिव ब्लैक होल का। फिर पता नहीं कितनी डायमेंशंस हैं कायनात में, हर डायमेंशन में अल्लाह सुब्हानहू ताला का जो है वो रूल, अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। हर हेवन में 7 हेवन्स हैं, वहाँ अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। कोई क्रिएचर ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के डोमिनियन से निकल सके, जो अल्लाह ताला की पावर को बाईपास कर सके। छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ इमेजिन कर लें कायनात में, क्वांटम फिजिक्स से लेकर रिलेटिविटी की आप बात कर लें, आप पैरेलल यूनिवर्सेस की बात कर लें, स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर लें, ये क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ क्या हम देखते नहीं हैं? किस सिंक्रोनाइजेशन से चल रहा है सब कुछ। 1 इंच भी अगर अर्थ अपने एक्सिस से हिल जाए, अगर मून 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी अर्थ के एक्सिस से थोड़ा सा हिल जाए तो सुनामी आ जाए, सारे समंदर बाहर आ जाएंगे हमारी दुनिया में। क्योंकि ये सारी चीज़ मून की ग्रेविटी कंट्रोल कर रही, वेव्स जो है ये मून की ग्रेविटी बना रही है। क्यों हम नहीं सोचते ओजोन लेयर किसने खड़ी कर दी? क्यों हमें समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह ताला ने जो प्लानिटरी सिस्टम बनाया है, जो गैलेक्सी का पूरा सिस्टम बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंटरस्टेलर पूरी कायनात हमें नज़र आ रही है, स्टार्स का पूरा एक रोल है, हर चीज़ सस्टेन कर रही है लाइफ को, हर चीज़ अल्लाह की हम बयान कर रही है। क्यों हम नहीं सोचते इसमें? कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स देखें, नेशनल जियो की डॉक्यूमेंट्री, ब्लैक होल एपोक्लिप्स देखें आप, एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। कभी रिसर्च करने बैठे एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर कि हमारी नोन यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने इसमें स्टार्स हैं और क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ें हैं। कभी इस पे रिसर्च करने बैठे पैरेलल यूनिवर्स पे, कभी डायमेंशंस पे रिसर्च करने बैठे, कभी स्पेस टाइम पे रिसर्च करें, टाइम क्या है, टाइम 4 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन से ऊपर की कौन सी डायमेंशन है, 6 डायमेंशन क्या है, 11 डायमेंशन का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर सामने नज़र आ जाएगी। और फिर भी अल्लाह ताला की हम बयान नहीं करते हैं, फिर भी हम सजदा करते हैं, ये नहीं सोचते हम किसको सजदा करें। तो इनमें इनके लिए साइन है खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, तख्लीक में आसमानों और ज़मीनों के, वख्तिलाफ़ि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और इनकी ज़बानों में। अब मैं आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बनती है। देखें, हमारी जो लैंग्वेज है इसके पीछे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं और ये तीनों लाइन में है। अल्लाह ताला का सीक्वेंस देखें, सबसे पीछे जो है वो वॉर्निक्स एरिया है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर एरिया है। वॉर्निक्स एरिया जो है ये स्पीच कॉम्प्रीहेंशन सेंटर कहलाता है।
اگر کسی کا وارنکس ایریا ڈیمیجڈ ہے تو وہ اسپیچ کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یہ جو میں نے سینٹینس بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, آپ نے کمپریہینڈ کر لیا کہ یہ مجھ سے بات کیا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اسی بات پہ آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت جماعت میں حاضر ہو جائے گا مسجد میں, کہ اللہ نے مجھے کمپریہنشن سینٹر دیا ہوا. اگر اللہ چاہتا تو مجھے لینگویج کسی کی سمجھ نہ آتی. سب سے پہلے وارنکس ایریا کیا کرتا ہے, لینگویج کو کمپریہینڈ کرتا ہے اور ود ان نینو سیکنڈس کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ منٹس ہوتے ہیں اس کے پاس, آورز ہوتے ہیں کمپریہینڈ کرنے کے لیے, اس کے بعد نینو سیکنڈز ہیں کہ میں بول رہا ہوں, میں تیزی سے بول رہا ہوں, میرے وارنکس ایریا نے کمپریہینڈ کرنا ہے اگلا کیا بول رہا ہے. اس کے بعد میں نے جب کچھ بولنا ہے وہ بھی کمپریہینڈ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو 3 چیزیں وارنکس ایریا کرتا ہے. نمبر 1 فونیمز, اور یہ ایک جو پوری فیلڈ ہے فونالوجی کی. فونالوجی لینگویج کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے. فونالوجی کہتے ہیں ایک چیز کے تلفظ کو, فونیمز جنہیں ہم کہتے ہیں, جیسے آ, اے, ای. پی یو ٹی پٹ ہے, سی یو ٹی کٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک جوک بھی میں سن رہا تھا, عزیزی جو آتا ہے وہ میرا بنا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اگر سی یو ٹی کٹ ہے تو پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں ہے. تو یہ فونالوجی کی فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. پٹ اور کٹ, اے ہے, بی ہے, سی ہے. بچے کو پتہ ہے, کیسے پتہ ہے, یہ ان اٹ سیلف ایک میریکل ہے. بچے کو کہاں سے پتہ لگ گیا, بچے کے اندر کوڈنگ ہوئی ہے وارنکس ایریا میں کہ بس پہچانو اس چیز کو. اللہ نے کہا نا, ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا, ہر چیز کا نام سکھایا اسے لینگویج سکھائی, میموری دی, کمپریہنشن سینٹر دیا اسے کانشیسنیس دی. سب سے پہلا اس کا کام ہے فونالوجی, کمپریہینڈ کراتا ہے آپ کو کہ اس کا تلفظ کیا. دوسری چیز ہوتی ہے سینٹیکس. سینٹیکس کہتے ہیں سینٹینس اسٹرکچر کو. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں, یہ صحیح اسٹرکچر ہے, یہ کس نے بتایا آپ کو, وارنکس ایریا نے. اگر میں کہوں مسجد جا میں رہا ہوں, یہ تھوڑا سا غلط اسٹرکچر ہو گیا سینٹینس کا, ٹھیک ہے. شاید کچھ کے لیے سینس میک کرے, کچھ کے لیے نہ میک کرے. یہ چیز جو ہے یہ بھی وارنکس ایریا سینٹیکس بنا رہا ہے, چیزوں کی سینس میک کر رہا ہے, اسٹرکچر دیکھ رہا ہے کہ اسٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک کمپیوٹر کو سینٹیکس دینا ہو نا, ایک پروگرام کو کوڈنگ کرنی ہو, یہ جو میرا موبائل فون ہے اس میں جو سینٹیکس کی پروگرامنگ ہوئی, اس کو کتنے سال لگے ہوں گے, کس پروگرامر نے بیٹھ کے کیا ہوگا, اور اس نے کتنے پیسے لیے ہوں گے, اور اس کے بعد بھی ایرر آ جاتا ہے اکثر فون میں. ہیومن بینگ کو فری میں اللہ نے وارنکس ایریا, جہاں پہ وہ اسپیچ کمپریہنشن بھی کر رہا ہے, اس کے بعد وہ سینٹیکس بھی دیکھ رہا ہے کہ اسٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور تیسرا اس کا کام ہے سیمینٹکس. سیمینٹکس ہوتا ہے کہ اسٹرکچر کے بعد وہ یہ دیکھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو کمپریہینڈ میں نے کس سینس میں کرنا ہے. اس فیلڈ کو کہتے ہیں سیمینٹکس. مثال کے طور پہ سینٹینس کے انالیسس کو کہتے ہیں سیمینٹکس. مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے تو میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ عبداللہ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو میں آپ کو آ کے یہ بتاؤں گا کہ عبداللہ ہیڈ این ایکسیڈنٹ ٹوڈے, عبداللہ کا آج ایکسیڈنٹ ہوا. تو آپ کا جو ورنکس ایریا ہے وہ اس کو پتہ ہے کیا پرسیو کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے, وہ یہ پرسیو کرے گا کہ علی صاحب نے اس کا ایکسیڈنٹ آنکھوں سے ہوتے دیکھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ این ایکسیڈنٹ واز میٹ بائی عبداللہ ٹوڈے, عبداللہ آج ایک ایکسیڈنٹ سے گزرا, اس کا یہ مطلب آپ کا وارنکس ایریا کمپریہینڈ کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے سنا ہے. حالانکہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے, لیکن آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے اس سینٹینس کی بیسس پہ, سیمینٹکس کی بیسس پہ, کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے. جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں نا, ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے سیمینٹکس کی, کہ اگلے کا انٹرویو لیتے ہوئے پرکھ لو کیا بتا رہا. حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے, لیکن اگلا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اس چیز کا, اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے. سوچیں اللہ نے کتنی کیپیبلٹی دی. وہ انسان سے بات کر کے اندازہ لگا, جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, تھراپسٹ, وہ 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, انہیں پتہ لگ جائے گا آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سیمینٹکس یہ سارا وارنکس ایریا کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے آپ کا جو اسپیچ کمپریہینڈ ہو جاتی, لینگویج آپ بولنا چاہتے ہیں, براکاز ایریا. براکاز ایریا آپ کی زبان کو ہلاتا ہے, میسیج سینڈ کرتا ہے. وہ میسیج الیکٹریکل سگنلز کے تھرو آتے ہیں, نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز کے ایکشنز ہوتے ہیں, وہاں سے نیورو ٹرانسمیٹرز میسیج کو ایز الیکٹریکل سگنل آگے بھیجتے ہیں. ود ان سیکنڈ تو بہت بڑی اماؤنٹ بتا رہا ہوں, ود ان نینو سیکنڈ یہ بھی ہو رہا ہے. آپ نے اس اسپیچ کو ادا بھی کرنا. جو ڈبیٹر ہوتے ہیں, بیت بازی والے ہوتے ہیں, اب سوچ لیں ان کا براکاز ایریا کس بلا قسم کا ہوگا اور کس طرح کام کر رہا ہوگا.
اور اگر اللہ چاہے تو بروکاز ایریاز کو کنٹرول کر لے. اور اللہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا کہ اس کی زبان میں بند کر دوں گا اگر یہ باز نہ آیا, اور اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا, اس کے پری فرنٹل کارٹیکس سے میں اس کو پکڑوں گا, ناسیہ, اس کی ناسیہ کو میں جکڑوں گا, ناسیتن خاطیتن, اس کی ایسی ناسیہ, اس کا ایسا ماتھا جو کہ جھوٹا ہے, جو کہ کذاب ہے, جو کہ خطا کار ہے, کیونکہ پری فرنٹل کارٹیکس یہ ساری شرارتوں کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. تو اللہ چاہے تو زبان ہماری بند کر دے. یہ جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں, اگر رب چاہے ان کا بروکاز ایریا جو ہے وہ اسی وقت ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بول سکتے یہ, لیکن ظاہر ہے اللہ نے فریڈم آف ول انسان کو دی کہ چلو کر لو جو تمہارے دل میں آتا ہے, کر کے دیکھ لو. اور اللہ مہلت بھی دیتا ہے بہت سو کو, اس کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے.